شوہر معذور تھا اور چل پھر نہیں سکتا تھا، جس وجہ سے اس کا دل دوسرے مردوں کی طرف مائل ہونے لگا۔ مائرہ آفس کے مردوں سے تعلقات بنانے لگی۔ ایک دن اسے دفتر میں خط ملا کہ رات کو کمرے میں آ جانا، منہ مانگی قیمت دوں گا۔ لالچ میں مائرہ رات کو کمرہ نمبر 34 میں گئی تو چیخیں نکل گئیں، کیونکہ سامنے تو نانو پلیز اب جلدی کریں، میں ہر روز انٹرویو کے لیے لیٹ ہو جاتی ہوں، اس لیے تو اتنا ذلیل و خوار ہونے کے باوجود بھی مجھے جاب نہیں مل رہی، کچھ ہمارے ملک میں رشوت اور سفارش بھی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مائرہ کی نانی بولی، لڑکی ایک تو تم صبر نہیں کرتی، کتنی دفعہ کہا ہے کہ گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹایا کرو، مگر مجال ہے جو تم کبھی میری سنو۔ مائرہ بولی، پلیز نانی آج نہیں، ابھی میرا لیکچر لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اتنے میں بلال اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے نکلا اور بولا، رکو، تمہیں اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں جاتے ہوئے راستے میں ڈراپ کر دوں گا، ویسے بھی میرا آفس جہاں آج تمہارا انٹرویو ہے اسی کے راستے میں ہے۔ مائرہ کی نانی بولی، ٹھیک سے ناشتہ تو کرتی جاؤ، تب تو ناشتے کے لیے اتنی اتاولی ہو رہی تھی، اب کچھ کھایا بھی نہیں۔ مائرہ اپنی نانی کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے بولی، نانی آپ فکر نہ کریں، میں گھر آ کر کھا لوں گی، اور اگر مجھے زیادہ دیر ہو گئی تو میں باہر سے کچھ نہ کچھ لے لوں گی، آپ میری فکر مت کریں بلکہ اچھے سے ناشتہ کریں، میں جا رہی ہوں۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے مائرہ انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ نانی پیچھے سے بلال کو آواز دیتے ہوئے بولی، بلال بیٹا موٹر سائیکل دھیان سے چلانا۔ نانی نے مائرہ کو جاتے ہوئے دیکھا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کی کامیابی کے لیے تو مائرہ کی نانی دن رات اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ وہ مائرہ کے لیے ہر وہ خوشی مانگتی جو کہ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اسے ضرور دیتے۔ مائرہ اور بلال کے ماں باپ آپس میں کزن تھے، کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ابھی مائرہ اور بلال بہت چھوٹے تھے جب ان کے والدین سیر و تفریح کے لیے پہاڑی علاقے میں گئے۔ وہ ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی ایک گہری کھائی میں جا گری اور وہ چاروں اس سے چل بسے۔ مائرہ اور بلال بھی اس وجہ سے بچ گئے کیونکہ ان کے والدین مائرہ اور بلال کو مائرہ کی نانی کے سپرد کر گئے تھے۔ جب الفت یعنی مائرہ کی نانی کو اپنے بچوں کی موت کی خبر ہوئی تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی اور بیٹا کھو چکی تھی۔ مائرہ الفت کی نواسی جبکہ بلال الفت کا پوتا تھا۔ الفت کو اپنے بچوں کی موت کا بہت دکھ تھا اور اس صدمے سے نکلنے کے لیے انہیں ایک عرصہ لگا۔ انہوں نے مائرہ اور بلال کی خاطر خود کو مضبوط کیا کیونکہ اب ان لوگوں کا الفت کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اپنے بچوں کے بغیر الفت کو وہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا، خاص طور پر جب وہ مائرہ اور بلال کو دیکھتی تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ مائرہ اور بلال کے ماں باپ کو گزرے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ الفت کو بھی کسی حد تک صبر آ چکا تھا کیونکہ اب اسے ہمت سے کام لینا تھا۔ اس کے کندھوں پر مائرہ اور بلال کی ذمہ داری تھی جو کہ اسے بخوبی نبھانی تھی۔ مائرہ اور بلال الفت کے پاس اس کے بچوں کی آخری نشانی تھی۔ وہ جب بھی ان دونوں کو دیکھتی تو ان میں الفت کو اپنی اولاد کی جھلک نظر آتی۔ وہ ایک ماں تھیں، انہیں اپنی اولاد کا دکھ ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولتا تھا، لیکن وہ ان بچوں کی خاطر خود کو سمیٹ رہی تھیں تاکہ وہ ان کی اچھی پرورش کر سکیں۔ ان دونوں بچوں کی ذمہ داری الفت بیگم پر آن پڑی تھی۔ الفت بیگم مائرہ اور بلال کی آنے والی زندگی کے لیے پریشان تھیں کیونکہ ان کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کچھ عرصہ تو الفت بیگم نے اپنے بیٹے کے کاروبار میں سے دی گئی رقم پر گزارا کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد الفت بیگم کے گھر کھانے کے لالے پڑ گئے۔ الفت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ دودھ لا کر بچوں کو پلا سکتی۔ الفت بیگم سلائی کڑھائی کا کام بخوبی جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے گلی محلے میں سے کام لینا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں اس قدر صفائی تھی کہ لوگ دور دراز سے بھی کپڑے سلائی کروانے کے لیے الفت بیگم کے پاس آتے۔ یوں الفت بیگم کی روزی روٹی چل پڑی۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ دونوں بچے پڑھائی میں بہت ذہین تھے۔ اسکول کے بعد بلال اور مائرہ دونوں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ بلال جب بھی اپنی دادو کو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، دادو ایک دفعہ میں پڑھ لکھ جاؤں، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو الفت بیگم کی بھی نظر اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ انہیں دھاگا بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ بلال کی طرف دیکھتی تو انہیں تسلی ہوتی کہ اب بلال ان کا سہارا بنے گا۔ کالج میں بلال ہر کلاس میں ٹاپ کرتا۔ ابھی بلال کی پڑھائی مکمل ہوئی ہی تھی کہ اسے اچھے نمبروں کی بنا پر ایک بہت اچھی کمپنی سے جاب کی آفر آئی۔ بلال انٹرویو دینے کے لیے آفس گیا تو بلال کے آفس والوں نے اسے فوراً ہائر کر لیا۔ بلال بہت خوش تھا اور وہ آفس سے واپسی پر مٹھائی لیتے ہوئے گھر گیا۔ وہ یہ خوشخبری سب سے پہلے اپنی دادی کو سنانا چاہتا تھا جن کی بدولت آج وہ اس مقام پر کھڑا تھا۔ بلال ایک بہت سمجھدار بچہ تھا۔ وہ اپنی دادی کے ہر دکھ اور درد کو سمجھ لیتا، جبکہ مائرہ بلال کے بالکل الٹ تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی دنیا میں مگن رہتی۔ اسے خود پر بہت ناز تھا، اس کی بڑی وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ وہ حسن کے معاملے میں ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی یا شاید اپنی ماں سے بھی بڑھ کر زیادہ خوبصورت تھی۔
جو بھی اسے پہلی نظر دیکھتا دوسری بار مائرہ کو دیکھنے کی خواہش اسے ضرور رہتی تھی۔ آج جب بلال گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی دادی گھر کے کاموں میں مصروف تھیں۔ بلال دروازے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ دادی کو عمر کے اس حصے میں بھی ہم لوگوں کی وجہ سے کتنی مشکلات جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ آج اگر بابا زندہ ہوتے تو وہ یہ سب کچھ اپنی ماں کو کبھی بھی نہ کرنے دیتے، لیکن اب اور نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی دادی کے پاس گیا اور ان کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے بولا، دادی جان چھوڑیں یہ کام وام اور ادھر آئیں میرے پاس آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جسے سن کر آپ بہت خوش ہو جائیں گی۔ الفت بولی، بتاؤ تو کیا خوشخبری ہے؟ بلال نے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا اور اپنی دادی کے سامنے کرتے ہوئے بولا، پہلے آپ منہ میٹھا کریں۔ الفت بولی، نہیں، پہلے تم خوشخبری بتاؤ کیا ہے، کیونکہ کوئی خوشخبری سنے ہوئے کافی مدتیں گزر چکی ہیں۔ تو بلال شوق سے بولا، دادی اپنی دھڑکنوں پہ قابو رکھیں، اچھا پہلے یہ بتائیں مائرہ کہاں ہے؟ بھائی وہ بھی تو ہماری خوشی میں شامل ہو۔ تو بلال کی دادی بولی، ہوگی اپنے کمرے میں ڈھونڈ رہی ہوگی کوئی نیا فیشن۔ تو بلال بولا، دادی مائرہ کو روکا کریں، وہ ایسے سرے عام سر سے دوپٹہ اتارے جا رہی ہوتی ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تو بلال کی دادی بولی، اچھا اپنا موڈ خراب مت کر اور مجھے بتا تو صحیح کیا خوشخبری ہے۔ تو بلال بولا، دادی مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور وہ لوگ میری مرضی کے مطابق تنخواہ دینے پر راضی ہیں۔ تو بلال کی دادی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، میرے بچے اللہ تجھے کامیاب کرے، محنت کرنے کے معاملے میں تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، وہ بھی تو ایسا ہی تھا۔ بلال بولا، دادی جان بس مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، پھر دیکھنا میں کیسے بلندیوں کو چھو لوں گا۔ بلال اور اس کی دادی باتیں کر رہے تھے کہ مائرہ کمرے سے باہر آئی اور آ کر ان لوگوں کے پاس بیٹھ گئی۔ مٹھائی دیکھ کر وہ بولی، کیا تمہاری جاب لگ گئی ہے؟ بلال نے مٹھائی مائرہ کے سامنے کی اور بولا، یہ لو منہ میٹھا کر لو۔ مائرہ بولی، میری بھی جاب بہت جلد لگنے والی ہے۔ بلال بولا، مائرہ میں تم سے بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر کی عورتیں باہر نکل کر نوکری کے لیے ماری ماری پھریں، پلیز تم جاب کرنے والی بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ مائرہ بھڑک اٹھی، کیوں نہ کروں جاب، میرے بھی کچھ خرچے ہیں اور میں کیوں خود کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھکاریوں کی طرح بھیک مانگوں۔ یہ کہتے ہی وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ بلال بولا، دادو آپ نے اسے بہت سر پر چڑھا لیا ہے، یہ کسی کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بلال کی دادی بولی، وہ کسی کی سنتی کہاں ہے، میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں، تم زیادہ ذہن پر مت لو، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، اس میں کیا حرج ہے، میں خود یہی چاہتی ہوں کہ وہ جاب کرے اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ اب تمہیں اس سے جاب کے بارے میں کسی بھی قسم کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے دیکھ لوں گی۔ اچھا اب تم اٹھو اور منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ بلال اپنی دادی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آپ جلدی سے کھانا نکال دیں، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بلال چہل قدمی کے لیے چھت پر چلا گیا۔ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا، آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش تھی کہ برسنے کو تیار تھی۔ اتنا خوشگوار موسم ہونے کے باوجود بلال کے اندر کا موسم بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مائرہ کی باتیں سوچ کر بلال کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ جس نے بچپن میں اپنی چیزیں جو مائرہ کو پسند آتی تھیں، اکثر کھلونے وہ اس وجہ سے مائرہ کو دے دیتا تھا کیونکہ وہ ذرا سی بات پر رونے لگ جایا کرتی تھی، اور بلال کو مائرہ کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ بہت نرم دل تھا، وہ کبھی کسی کو روتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر آج جب اس کی اپنی آنکھیں نم تھیں تو کوئی بھی اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ مائرہ بھی نہیں۔ نہ جانے کیوں وہ مائرہ کے معاملے میں اتنا حساس تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مائرہ اس ظالم دنیا کی نظروں میں آئے، وہ مائرہ کو دنیا سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی کی سنتی کہاں تھی۔ بارش کی بوندیں گرنے لگیں تو بلال خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ کیوں میں مائرہ کے بارے میں اتنا سوچنے لگا ہوں؟ جب اس کے لیے میری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں تو میں کیوں اس کی فکر کروں؟ بارش کافی تیز ہو چکی تھی۔ بلال جلدی سے نیچے چلا گیا۔ مائرہ سامنے برآمدے میں پلر سے ٹیک لگائے بارش کے پانی سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو بلال اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک بلال نے کبھی مائرہ کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ آج جب اس کی نظر مائرہ کے چہرے پر گئی تو وہ مائرہ کی طرف دیکھتا ہی چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ سارا حسن آ کر جیسے مائرہ میں ہی سما گیا ہو۔ برآمدے سے سیڑھیوں کا فاصلہ کچھ ہی تھا۔ مائرہ نے بارش کا پانی اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور بلال پر گرایا۔ بلال ایک دم ہڑبڑا گیا اور بولا، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے کپڑے گیلے کر دیے۔ تو مائرہ بولی، تم نے کون سا کوئی برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو خراب ہو جائیں گے؟ بلال کو مائرہ کی یہ بات اچھی نہ لگی تو وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بلال کی دادی بلال کو جگانے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں تو وہ سر سے پاؤں تک کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ دادی کے 2-3 دفعہ آواز دینے کے باوجود بھی بلال ٹس سے مس نہ ہوا تو بلال کی دادی کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے جب اس کے اوپر سے کمبل اتارا،
بازو پکڑ کے ہلایا تو ایک دم سے ان کے ہاتھ سے بلال کا بازو چھوٹ گیا۔ بلال کی دادی تڑپ اٹھی اور بولی، بلال تجھے کیا ہوا ہے؟ تم تو بخار میں تپ رہے ہو۔ بلال بولا، دادی رات سے مجھے بخار ہو رہا ہے۔ دادی غصے سے بولی، تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ بلال بے بسی سے بولا، نہیں دادی، مجھ سے نہیں چلا جائے گا، آپ پلیز مجھے کوئی پین کلر دے دیں، جب میری طبیعت کچھ سنبھل جائے گی تو میں ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرواؤں گا۔ دادی جلدی سے کچن میں گئیں، وہ بلال کے لیے ناشتہ بنا کر لائیں۔ ناشتے کے بعد بلال نے وہ دوائی کھائی اور سو گیا۔ دادی بلال کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بلال کی دادی ایسی ہی تھیں، وہ ذرا ذرا سی باتوں پر پریشان ہو جایا کرتی تھیں، خاص کر وہ اپنی نواسی اور پوتے کے بارے میں بہت حساس تھیں۔ اگر انہیں ذرا سی بھی چوٹ لگتی تو وہ تڑپ اٹھتی تھیں۔ جب بلال کی آنکھ کھلی تو بلال کی دادی اس کے پاس ہی موجود تھیں۔ بلال اٹھ کر بیٹھ کر بولا، دادی آپ پریشان مت ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دادی بولی، کہاں ٹھیک ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یہ بخار تمہیں سردی لگنے کی وجہ سے ہوا ہے، ایسا بخار جلد جان نہیں چھوڑتا۔ بلال بولا، اچھا شام میں ڈاکٹر کو چیک کرواؤں گا، آپ بس ایک کپ چائے بنوا دیں۔ شام کو بلال کی طبیعت میں کافی بہتری آ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مائرہ اور دادی کہاں چلی گئیں؟ کچھ دیر کے بعد داخلی دروازے سے اسے دادی آتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بولا، دادی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ اور وہ مائرہ کدھر ہے؟ بلال کی دادی بولی، کیا مائرہ ابھی تک نہیں آئی؟ بلال بولا، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مائرہ کدھر ہے؟ دادی بولی، صبح اس کا انٹرویو تھا، اس کے لیے گئی تھی، مگر اب تک تو اسے لوٹ کر آ جانا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لڑکی اس قدر لاپرواہ ہے، پتہ بھی ہے دیر ہو جائے تو مجھے کتنی فکر ہوتی ہے، بھلا ایک فون ہی کر دیتی۔ بلال یکدم ہی چارپائی سے اٹھا اور بولا، دادی میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اسے اکیلے گھر سے مت نکلنے دیا کریں۔ دادی بولی، ارے بیٹا میں کیا کروں، وہ میری سنتی ہی کب ہے، اب چونکہ تمہیں جاب مل گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میں مائرہ کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں جلد از جلد اس فرض سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور پھر میری زندگی کا کیا بھروسہ۔ بلال بولا، دادی ایسا مت کہیے، ہم دونوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، اور پھر آپ کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کون، آپ سکون سے یہاں بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ابھی بلال گھر سے باہر بھی نہیں نکلا تھا کہ مائرہ آ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کا دوپٹہ اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ بلال بولا، مائرہ یہ سب کیا ہے؟ مائرہ لاپرواہی سے بولی، کیا؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ بلال کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ تم جب باہر نکلو تو دوپٹہ اوڑھ کر نکلا کرو۔ مائرہ بولی، تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ میں جیسے مرضی چاہوں، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں تمہاری مرضی کو خود پر مسلط نہیں کروں گی، اس لیے آج کے بعد مجھ سے کسی بھی قسم کی نصیحت مت کرنا، اپنا اچھا برا میں خود سوچ سکتی ہوں۔ دادی بولی، مائرہ یہ تم کس لہجے میں بلال سے بات کر رہی ہو؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، بس بہت ہو گیا، اب تم گھر پر ہی رہو گی، میں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر بہت جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ دادوں کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں بلال کا دل بجھ سا گیا۔ مائرہ کی شادی کی بات، وہ بھی کسی اور کے ساتھ، بلال کو بالکل اچھی نہ لگی۔ دادی ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بلال کی دادی بولی، بلال بیٹا، اب میں اور مائرہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تمہیں پتہ ہے آج میں مائرہ کے رشتے کے سلسلے میں ہی رشتے کروانے والی کے گھر گئی تھی، بس میں یہ کام جلد از جلد کرنا چاہتی ہوں۔ مائرہ جو تب سے خاموش کھڑی تھی بولی، کیوں نانو، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں جو آپ اس بوجھ کو اتار کر پھینکنا چاہتی ہیں؟ میں نہیں کروں گی ابھی شادی، پہلے میں جاب کروں گی، سیٹل ہونے کے بعد پھر شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ تو مائرہ کی نانو ایک دم بولی، چپ کر جاؤ، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، اب اور نہیں۔ مائرہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مائرہ کو آج اپنے والدین بڑی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی، ماما بابا آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ دیکھیں نا، نانو کو میری شادی کرنے کی کتنی جلدی ہے، میں اتنی بری ہوں کہ ان سے میں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی نواسی سے زیادہ اپنے پوتے کو پیار کرتی ہیں۔ بلال کھڑکی سے مائرہ کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کے آنسو جیسے بلال کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر کھڑکی سے دیکھتا رہا، پھر وہ مائرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ مائرہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ بلال بولا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ دادوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، وہ تو صرف تمہاری شادی کی بات کر رہی تھیں، اور پھر ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے۔ مائرہ غصے سے بولی، تم نے ہی بڑکایا ہوگا، تم نے نانو کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ وہ میری شادی کر دیں۔ تمہیں میرے پہننے اوڑھنے سے مسئلہ جو رہتا ہے، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ بلال بولا، نہیں مائرہ، میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ تم اس گھر سے جاؤ، بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی یہاں سے نہ جاؤ، کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے جب تم گھر پر نہیں ہوتی تو میں تمہیں پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ڈھونڈتا ہوں، تو میں یہ کیوں چاہوں گا کہ تم یہاں سے جاؤ؟ مائرہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، تم کیوں ڈھونڈتے ہو مجھے؟ بلال نے جب اپنے الفاظ پر غور کیا تو سوچنے لگا کہ میں نے یہ کیا بول دیا، اور وہ جلدی سے مائرہ کے کمرے سے چلا گیا۔ بلال اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا میں مائرہ سے محبت کرنے لگا ہوں؟ جب بھی میں اس کے دور جانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو کیوں مجھے اپنا آپ بکھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ جب وہ قریب ہوتی ہے تو سب کچھ سہانا لگتا ہے،
لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود بھی کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں دادی سے کیسے بات کروں؟ وہ تو مائرہ کے لیے کوئی دوسرا لڑکا تلاش کر رہی ہیں۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر سارے راستے بلال یہی پلان کرتا رہا کہ وہ کس طرح دادی سے بات کرے گا اور بتائے گا کہ وہ مائرہ کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے دادی کو اس کے لیے کوئی دوسرا لڑکا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بلال گھر آیا تو گھر میں کچھ اور ہی سما تھا۔ گھر کے برآمدے میں کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سلام کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ یہ تو وہ جان ہی چکا تھا کہ وہ لوگ مائرہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے اپنا بیگ کمرے میں رکھنے کے بعد مائرہ کے کمرے میں گیا تو وہ تیار ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے میک اپ کرتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ وہ بولی، تمہیں پتا تو ہوگا کہ باہر جو لوگ آئے ہیں وہ میرے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ بلال بولا، ہاں، مگر تم باہر نہیں جاؤ گی۔ مائرہ حیرت سے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں بھائی؟ وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اگر میں نہ گئی تو نانو ناراض ہو جائیں گی۔ بلال بولا، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تم باہر نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، میں خود ہی دادی سے بات کر لوں گا، وہ تم سے کچھ نہیں کہیں گی۔ بلال نے اپنی دادی کو کمرے میں بلایا اور بولا، دادی آپ ان لوگوں کو واپس بھیج دیں۔ دادی بولی، لیکن بلال بیٹا کیوں؟ یہ لوگ مائرہ کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ دادی پلیز آپ ان لوگوں کو بھیج دیں، میں آپ کو بعد میں ساری بات بتا دوں گا۔ بلال کی دادی نے ان لوگوں سے معذرت کی اور وہ واپس چلے گئے۔ دادی بولی، بلال تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اتنا اچھا رشتہ تھا، اتنے اچھے گھر سے تھے وہ لوگ۔ بلال نے اپنی دادی کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ دادی کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، دادی میں مائرہ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں جانتا کب سے، لیکن میں مائرہ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بلال کی دادی بہت خوش ہوئیں۔ وہ بولی، میرے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اور دیکھو، بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا دماغ بھی نہیں رہا کہ میں پہلے تم دونوں کی رضامندی تو پوچھ لیتی۔ جیتے رہو میرے بچے، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، رب کرے تم دونوں کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو۔ اچھا بلال، تم نے یہ بات مائرہ کو بتائی؟ تو بلال نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں دادی، لیکن میں آج اسے بتا دوں گا، بس آپ نکاح کی تیاریاں کریں اور آنے والے کچھ دنوں میں ہمارا نکاح کر دیں۔ مائرہ کو اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ خوشی خوشی اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی، کیونکہ یہ بات سچ تھی، اگر مائرہ خوبصورت تھی تو بلال بھی خوبصورتی کے معاملے میں کسی سے کم نہیں تھا۔ گلی محلے کی کئی لڑکیاں تھیں جو اس پر مرتی تھیں، لیکن اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دادی نے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی اور ساتھ ہی بلال کو آرڈر دیا کہ وہ مائرہ کو اپنے ساتھ لے جا کر شادی کی خریداری کروا دے۔ بلال آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ مائرہ سے بولا، مائرہ تیار رہنا، آفس سے واپسی پر میں تمہیں شاپنگ کے لیے لے جاؤں گا۔ مائرہ بولی، نہیں، میں آج نہیں جا سکتی، کیونکہ آج میرا بہت اہم انٹرویو ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں میری جاب لگ جائے گی، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اپلائی کیا ہے۔ بلال بولا، مائرہ تمہیں جاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر مجھے اتنی اچھی سیلری مل رہی ہے کہ ہمارا آسانی سے اس میں گزر بسر ہو جایا کرے گا۔ نہیں، مجھے گزر بسر نہیں کرنا، بلکہ مجھے ایک اچھا لائف سٹائل چاہیے، جہاں ہر وہ چیز ہو جس کی میں خواہش کرتی ہوں، بچپن سے ہی میں ہر چیز کے لیے ترستی آ رہی ہوں۔ مائرہ بلال کی مخالفت کے باوجود جاب کرنے لگ گئی۔ بلال بھی اپنے دل کے ہاتھوں مضبوط تھا، اس نے مائرہ کے ساتھ جاب کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہ کی۔ نکاح سے ایک دن پہلے جب مائرہ آفس جانے لگی تو مائرہ کی نانی بولی، آج تو جان چھوڑ دو دفتر کی، اور یہ کیا تم اوٹ پٹانگ کپڑے پہننے لگ گئی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ سب بلال کو پسند نہیں۔ مائرہ بولی، بلال کو نہیں پسند، لیکن مجھے تو پسند ہے نا۔ نانی پلیز اب مجھے روک ٹوک مت کیا کریں، میں اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتی ہوں، اور رہی نکاح کی بات تو نکاح کل ہے، میں کل آفس سے چھٹی لے لوں گی۔ مائرہ کی نانو دیکھ رہی تھیں کہ جب سے مائرہ آفس جانے لگی ہے اس کے رنگ ڈھنگ سب بدل رہے ہیں۔ مقررہ دن پر مائرہ اور بلال کا نکاح ہو گیا۔ مائرہ کو پا کر بلال کا دل جھوم رہا تھا۔ بلال کی نظریں بار بار مائرہ کے چہرے کا تعاقب کر رہی تھیں۔ بلال کے مقابلے میں مائرہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھی، یہ بات بلال نے بھی نوٹ کی، لیکن جو بھی تھا بلال خوش تھا۔ زندگی ایسے ہی گزرنے لگی۔ وہ دونوں صبح جاب پر جاتے اور شام کو گھر لوٹتے۔ فرق یہ تھا کہ بلال نے دادی کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک ہیلپر ہائر کر لی تھی۔ سارا دن تو مائرہ آفس میں ہوتی تھی، لیکن شام کو جب انہیں اکٹھے ہونے کا موقع ملتا تو مائرہ بلال سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، وہ پہلے سے کافی زیادہ بدل چکی تھی۔ جب بھی بلال اس سے بات کرتا تو وہ نیند کا بہانہ کر کے سو جاتی، اور صبح کے وقت وہ تب کمرے سے باہر نکلتی جب ناشتہ تیار ہوتا۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد وہ آفس کے لیے نکل جاتی۔ اب تو نانی بھی اس کی باتیں سننے کے لیے ترس گئی تھیں۔ اگر کبھی مائرہ کی نانی اس سے یہ گلا کرتی تو مائرہ کہتی، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں محنت کرنا چاہتی ہوں، اگر محنت کروں گی تو مجھے پروموشن ملے گی۔ نانی بولی، چھوڑ دے یہ نوکری اور گھر کو سنبھال لو۔ تو مائرہ بولی، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں گھر پر رہ کر اپنی زندگی برباد کر لوں؟ جب بلال کو میرے نوکری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں بلا وجہ مجھے تنگ کرتی ہیں؟ میں جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بلال بولی، نہ جانے یہ میرے بچے کے ساتھ کیا کرے گی، مجھے تو اس کے طور طریقوں سے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ مائرہ بلال کو بالکل بھی وقت نہیں دیتی تھی، اس وجہ سے بلال چپ چپ سا رہنے لگا۔
یہ بات بلال کی دادی نے نوٹ کی تو وہ بلال سے پوچھ بیٹھی، بلال بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہاری شادی ہو گئی، اب تو تمہیں خوش رہنا چاہیے، کیوں بجھے سے رہتے ہو؟ اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ بلال بولا نہیں دادی، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس وہ سر میں کچھ درد تھا۔ لیکن یہ تو دادی بھی جانتی تھیں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو بلال ان سے چھپا رہا ہے۔ بلال اگر تم نے اس سر درد کو کم نہ کیا تو یہ درد تمہارے سر چڑھ کر بولے گا۔ بلال آفس سے واپسی پر دادوں کی دوائی لینے کے لیے رکا تو یہ دیکھ کر بلال کے پاؤں وہیں ٹھہر گئے۔ وہ اپنے سامنے جو کچھ دیکھ رہا تھا اسے اپنی آنکھوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مائرہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، لیکن کیوں؟ مجھ میں کیا خامی ہے؟ بلال بے دہانی سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہ بلال کی موٹر سائیکل ایک گاڑی میں جا لگی۔ ایکسیڈنٹ اتنے برے طریقے سے ہوا تھا کہ بلال کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ بے ہوش ہسپتال میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو مائرہ اور بلال کی دادی پاس کھڑی تھیں۔ بلال مائرہ سے چیخ کر بولا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ دادی بولی، کیا کیا ہے اس نے؟ بلال اپنا منہ دوسری سائڈ پر کرتے ہوئے بولا، دادی آپ خود ہی پوچھ لیں۔ مائرہ کچھ نہ بولی، وہ بولتی بھی کیسے، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ بلال نے اسے باس کے بیٹے کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ بلال بولا، کون تھا اور بیچ سڑک کے کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ مائرہ بولی، وہ میرے باس کا بیٹا ہے اور میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ کافی پینے کے لیے باہر چلی گئی تو اس میں کون سے بڑی بات ہے؟ کیا تمہارے آفس میں لڑکیاں نہیں ہیں یا پھر ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے؟ بلال انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، مائرہ چپ کر جاؤ، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ڈاکٹر ہاتھ میں فائلیں پکڑے کمرے میں آئی تو بلال اور مائرہ خاموش ہو گئے۔ بلال کی دادی بولی، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ ڈاکٹر بولا، دیکھیں ماں جی، ہم آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دیں گے، لیکن آپ کے بیٹے کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ اس کی ٹانگ کی ہڈی پوری طرح ڈیمیج ہو کر چور چور ہو چکی ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، باقی جو اللہ کو منظور۔ یہ سننے کے بعد بلال کی دادی بدحواس سی ہو کر کرسی پر گر پڑی۔ مائرہ بولی، نانی فکر نہ کریں، بلال بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، ہم کسی اچھے سے ڈاکٹر سے بلال کا علاج کروائیں گے۔ زندگی کے دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ بلال ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ اب وہ صرف بستر کا ہی ہو کر رہ گیا تھا اور یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ہر مہینے بلال کو آفس والوں کی طرف سے ایک معقول رقم موصول ہوتی تھی تاکہ وہ اپنا علاج جاری رکھ سکے۔ دادی بھی بلال کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں۔ وقت پر کھانا دینا، وقت پر دوائیاں دینا، وہ اپنا ہر کام بڑی ذمہ داری سے پورا کر رہی تھیں۔ لیکن مائرہ، اسے تو اب بھی جیسے بلال کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ رات گئے گھر لوٹتی اور صبح سویرے آفس کے لیے نکل جاتی۔ بلال مائرہ کے اس رویے سے روز مرتا اور روز جیتا تھا، لیکن اب تو وہ معذور ہو چکا تھا، اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات کافی دیر ہو گئی مگر مائرہ گھر نہ آئی۔ اس کی نانی ہر 5 منٹ بعد دروازے کے باہر جا کر دیکھتی۔ بلال کو تو اس کی دادی نے دوائی دے کر سلا دیا، مگر وہ مائرہ کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جو ہی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، مائرہ کی نانی نے فوراً دروازہ کھولا۔ نانی نے دیکھا کہ مائرہ جس لڑکے کے ساتھ آئی تھی ہاتھ ہلا ہلا کر اسے رخصت کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مائرہ کی نانی بھڑک اٹھی اور بولی، مائرہ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو تم نے کیوں بلال کے ساتھ شادی کی؟ کیوں میرے بچے کی زندگی تباہ کی جب تمہیں غیر مردوں کے ساتھ ہی گھومنا تھا؟ بلال بالکل بھی چل پھر نہیں سکتا تھا، جس کی وجہ سے مائرہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اتوار والے دن جب مائرہ باہر جانے لگی تو بلال بولا، رکو مائرہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی، آج کا سارا دن ہم ایک ساتھ گزاریں گے۔ مائرہ بولی، نہیں، آج میں نے اور میری دوست نے باہر کا پلان کیا ہے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، اگر میں نہ گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ بلال بولا، مگر یہ بات کرتے ہوئے تمہارے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں؟ کیا تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو؟ مائرہ بولی، نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ شولڈر پر لٹکایا اور چلی گئی۔ لیکن بلال بھی بخوبی جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ اپنی دوست سے نہیں بلکہ اپنے دوست سے ملنے جا رہی تھی۔ دولت کی ہوس نے مائرہ کو اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ اسے اچھے اور برے کی بالکل بھی تمیز نہیں رہی تھی۔ بلال نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کیونکہ آج بلال نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت یقین دلایا تھا کہ بلال کو ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ جب بلال گھر سے گیا تو اس کی دادی نے اسے لاکھوں دعائیں دیں۔ وہ ہر وقت بلال کے لیے پریشان رہتی تھی۔ جب مائرہ آفس سے گھر آئی تو بلال کو گھر میں موجود نہ پا کر اسے بہت تشویش ہوئی۔ وہ اپنی نانی سے بولی، نانی بلال کہاں ہے؟ نانی جو بلال کے کپڑے سمیٹ رہی تھیں بولی، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جہاں مرضی جائے، تمہیں تو بس اپنی نوکری کی فکر ہے یا پھر امیر امیر لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی۔ تمہاری زندگی میں تو ہماری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ بلال تمہارا شوہر ہے، مشکل کی اس گھڑی میں تمہیں اس کے برابر کھڑا ہونا چاہیے، مگر تم ہو کہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مائرہ اکتا کر کو بولی، بس کریں نانی، اگر میں نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تو گھر میں فاقے پڑ جائیں گے، اور جو رقم بلال کے دفتر سے آتی ہے وہ تو اس کے علاج میں ہی لگ جاتی ہے، باقی کیا خاک بچتا ہے؟ آپ کو میرا آنا جانا تو نظر آتا ہے، مگر جو پیسے میں گھر پر لگاتی ہوں وہ نظر نہیں آتے۔ تھک چکی ہوں میں یہ روز روز کی باتیں سن کر۔ نانی خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مائرہ کو اب کسی کا کوئی لحاظ نہیں رہا تھا۔
بلال رات کو لیٹ گھر آیا۔ مائرہ اور اس کی نانی بلال کا انتظار کر رہی تھیں۔ آتے ہی بلال کی دادی فکر مندی سے پوچھنے لگی، بلال بیٹا کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ سب ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ تم پھر سے چلنے لگو گے نا؟ بلال خاموش رہا اور اپنے دوست سے بولا، مجھے کمرے میں لے چلو۔ بلال کے دوست نے بلال کو کمرے میں چھوڑا اور اس سے اجازت لے کر چلا گیا۔ مائرہ بلال کے دوست کے پیچھے اس سے یہ پوچھنے کے لیے گئی کہ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے، مگر بلال کے دوست نے اسے کچھ نہ بتایا۔ مائرہ کو بے چینی ہو رہی تھی، وہ پتہ لگوانا چاہتی تھی کہ بلال چل سکتا ہے یا نہیں۔ وہ کمرے میں گئی تو بلال سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جاگ رہے ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن کم از کم یہ تو بتا سکتے ہو کہ ڈاکٹر نے کیا بولا ہے، تم ٹھیک تو ہو جاؤ گے نا؟ بلال مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہیں اس سے فرق پڑتا ہے؟ جب نہیں پڑتا تو میں یہ بتانا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ مائرہ بولی، دیکھو بلال، مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے، تم خامخواہ میں ہمارے درمیان دوریوں کو بڑھا رہے ہو، جو تم نے دیکھا بالکل بھی ویسا نہیں ہے، باس کا بیٹا صرف میرا دوست ہے۔ بلال بولا، اور وہ جو اس دن تمہیں گاڑی میں گھر تک چھوڑنے آیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا کہو گی؟ کتنے دوست تم نے پال رکھے ہیں؟ مائرہ بولی، میں بحث نہیں کرنا چاہتی، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اس گھر کے لیے اور ہماری آنے والی زندگی کے لیے کر رہی ہوں، اور باس کے بیٹے کے ساتھ دوستی کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میری پروموشن ہو جائے، مجھے اور کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو بلال بولا، بدلے میں وہ بھی تو تم سے کچھ چاہے گا۔ مائرہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، دیکھو بلال، تم اپنی ہر حد پار کر رہے ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ بلال بولا، میرا الزام بے بنیاد نہیں ہے، تم جیسی ہو میں ویسا ہی بول رہا ہوں، اور تم یہ مت سوچو کہ مجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے، میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں، جانتے ہو تو جانتے رہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے مائرہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ بلال پیچھے سے سوچنے لگا، مائرہ تم کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں نہیں سمجھتی میری محبت کو؟ کیا تمہارے لیے دولت ہی سب کچھ ہے؟ اگر تم سمجھو تو یہ رشتے جو تمہیں میسر ہیں یہ دولت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مائرہ کی بے باکیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ دوپٹہ جو وہ کبھی کندھے پر لٹکا لیا کرتی تھی اب اس نے بالکل ہی اتار پھینکا تھا۔ اب وہ شارٹ شرٹ کے نیچے جینس پہنا کرتی، جو کہ بلال کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ ایک دن جب مائرہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو بلال بولا، رکو مائرہ، یہ کپڑے چینج کر کے جاؤ۔ مائرہ اپنے ماتھے پر سلوٹ ڈالتے ہوئے بولی، کیوں؟ ان کپڑوں کو کیا ہے؟ آخر ان کپڑوں میں کیا برائی ہے؟ بلال غصے میں چیخ کر بولا، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا ہے یہ کپڑے چینج کر کے جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مائرہ نے بلال کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں بلال کچھ کر نہ دے، اس لیے وہ فوراً کمرے میں گئی اور کپڑے چینج کر کے آئی۔ بلال بولا، آج کے بعد مجھے تم ایسے بےہودہ لباس میں نظر نہ آؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ابھی تم نے صرف میری محبت دیکھی ہے، میرا دوسرا پہلو نہیں دیکھا۔ مائرہ خاموشی سے اللہ حافظ کہتے ہوئے دروازے سے نکل گئی۔ مائرہ جو کچھ دنوں سے جینس پہن کر آفس جا رہی تھی، شلوار قمیض میں سب اسے بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو اپنی اداؤں سے دوسروں کو دیوانہ بناتی تھی، شلوار قمیض میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مائرہ کا دل دوسرے مردوں کی طرف مائل تھا۔ مائرہ کے آفس کے مردوں سے تعلقات بن گئے تھے۔ ایک دن آفس میں کام اس قدر زیادہ تھا، مائرہ کو رات ہو گئی۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئی اور جانے کے لیے اٹھی تو اسے اپنے ٹیبل پر ایک خط ملا۔ جب مائرہ نے خط کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ کمرہ نمبر 34 میں آ جانا، منہ مانگی رقم دوں گا۔ مائرہ نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر یہ خط کس نے رکھا ہے۔ آفس کے سارے ورکرز جا چکے تھے۔ مائرہ نے ایک دفعہ پھر خط پر نظر دوڑائی۔ لالچی تو مائرہ پہلے ہی تھی، وہ لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مائرہ نے جلدی سے ساری فائلیں سمیٹیں، اپنے کیبن سے نکلی اور کمرہ نمبر 34 ڈھونڈنے لگی۔ مائرہ کا آفس 3 حصوں پر مشتمل تھا، ہر کمرے کو باقاعدہ نمبر دیا گیا تھا۔ مائرہ چلتے ہوئے کمرہ نمبر 34 کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ چلتے چلتے مائرہ کے سامنے ایک گارڈ آ گیا تو وہ ایک دم سے ڈر کر اچھل پڑی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ گارڈ بولا، میڈم میں نے گھر جانا ہے، آپ کب تک یہاں ہیں؟ مائرہ بولی، بس میں ابھی تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، جب تمہاری ڈیوٹی گیٹ پر ہے تو جاؤ جا کر اپنی ڈیوٹی کرو، یہاں وہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ ڈرا کر رکھ دیا اس گارڈ کے بچے نے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرہ نمبر 34 میں داخل ہوئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سب تمہاری سازش ہے، تمہیں میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ بلال کا جگری دوست فیضان تھا۔ وہ بولا، کیوں؟ آپ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کیوں گھبرا گئیں؟ یہی کچھ تو آپ کرتی آ رہی ہیں، پیسے کے لیے تو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، میں یہاں آپ کو پیسہ ہی تو دینے آیا ہوں۔ بولے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے؟ جتنا مرضی آپ پیسہ لے لیں، مگر بدلے میں آپ سے میں اپنے دوست کی خوشی مانگتا ہوں، اور اس کی خوشی صرف آپ میں ہے۔ بھابھی آپ نہیں جانتی، آپ کے باس کا بیٹا میرا دوست ہے، وہ ہر لڑکی کو یہی جھانسا دیتا ہے کہ وہ اس کی پروموشن کروا دے گا اور اس کے بدلے اس کی عزت نیلام کر دیتا ہے۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے جس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی خراب کر دی، اور وہ آج آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے والا تھا۔ وہ تو شکر ہے آپ کی قسمت اچھی ہے جو آپ کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ بلال نے ہی مجھے آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ میں اس دفتر کے دوسرے ایریے میں ہوتا ہوں، لیکن جب میں نے آپ کو باس کے بیٹے کے ساتھ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس نے نئی مچھلی پھانس لی ہے،
اور وہ جو آپ کو ٹیبل پر خط ملا وہ اسی نے لکھا تھا۔ میں نے باس کو کال کی کہ آپ کے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے۔ باس نے فوراً کال کر کے اپنے بیٹے کو بلا لیا اور اس طرح آپ کی عزت بچ گئی، ورنہ وہ آج آپ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل جاتا۔ دیکھیں بھابھی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑھ کر عزیز ہمارے وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور جنہیں ہماری فکر ہوتی ہے۔ کیوں آپ خود کو اس آگ کے کنویں میں دھکیل رہی ہیں جہاں جلن کے سوا کچھ نہیں؟ مائرہ بولی، فیضان، میں بچپن سے ہی ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کو ترجیح ہوں جو مجھے پسند تھی۔ جو چیز مجھے پسند ہوتی تھی میں اسے حاصل نہیں کر پاتی تھی، شاید اسی وجہ سے مجھے دولت کی اس قدر ہوس ہے۔ مائرہ فیضان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، فیضان پلیز اس بارے میں بلال سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں اپنے گناہوں پر پردہ ڈال کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر تمہارا احسان رہے گا۔ فیضان بولا، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں خود بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کا گھر بس جائے۔ آپ کے اس رویے نے بلال کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ اس آفس میں آپ کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن آپ فکر مت کریں، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے آپ بالکل بہنوں کی طرح عزیز ہیں۔ چلیں میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اگر ہو سکے تو یہ جاب چھوڑ دیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جب مائرہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ مائرہ اپنی نانی کو آوازیں دینے لگی، نانی کدھر ہیں آپ؟ گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ گھر میں اندھیرا دیکھ کر مائرہ گھبرا گئی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے گھر کی لائٹیں آن ہوئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر مائرہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، بلال مائرہ کے بالکل سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ بلال کا دل مائرہ کو اس قدر خوش دیکھ کر کھل اٹھا۔ مائرہ بلال سے بولی، تو آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپا کے رکھا؟ بلال بولا، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، مجھے یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں میرے ٹھیک ہونے کی اتنی خوشی ہوگی۔ مائرہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ بلال مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں دولت کے پیچھے بھاگنے لگی، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ بلال آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ مائرہ کی آنکھ سے آنسو نیچے گرتا، وہ آنسو اپنی انگلی کے پور پر رکھتے ہوئے بولا، یہ بہت قیمتی ڈائمنڈز ہیں، انہیں ضائع مت کیا کرو۔ مائرہ مسکرا دی۔ وہ بلال کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، بلال واقعی میں آپ نے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ میں آپ کی معافی کے بالکل بھی لائق نہیں۔ بلال بولا، مائرہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں نفع نقصان اور معافی تلافی نہیں ہوتی۔ بلال نے مائرہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مائرہ تم میری زندگی ہو اور کوئی اپنی زندگی سے بھلا کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ اب اپنا رونا دھونا بند کرو ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ رو دوں گا، مجھ سے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ مائرہ مسکرا دی۔ اب بس، اب کبھی بھی نہیں ہوگا، اب سے ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ دونوں دور آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگے جو کہ ان کے ملن کی خوشی پر اپنی کرنیں بکھیر رہا تھا اور ان کی خوشی میں خوش ہو رہا تھا۔